ایک دھینگا مشتی ہونے جا رہی ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. جی مجھے ان کے حوالے نہ کیا جائے. شیخ صاحب کو پتا ہے کہ میرے نہ بڑی بھینی ہونی ہے جی اگر میں ادھر چلا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ہیں ان کو خالی کروا لیا گیا ہے. چھوڑو یار, جاؤ یہاں سے, نکلو, کیا ہو گیا. نواز شریف صاحب نے آگے سے جواب دیا. جی عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, لگتا ہے انہی کو کہہ رہا تھا جو آج کل رو رہے ہیں. جیو میں جانے کا بڑا شوق ہے رانا ثناء اللہ صاحب. 28 نومبر 2022 تک تو ہمارے پاس حکومت تھی نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کا دن شیخ رشید صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. ایک دھینگا مشتی ہونے جا رہی ہے. دھینگا مشتی کس طرح ہونے جا رہی ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کچھ دیگر خبریں بھی ذرا شیئر کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو گھر ہیں ان کو خالی کروا لیا گیا ہے. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا آ جائیں معیشت کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں میں سب سے پہلے معیشت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور معیشت کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تکنیکی مذاکرات جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں. تمام تر نظریں اسٹاک مارکیٹ کی, بزنس کمیونٹی کی, مل اونرز کی, تمام جو معیشت کے حوالے سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کی نظریں ان مذاکرات کی طرف ہیں. تو تکنیکی مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی زیادہ حوصلہ افزا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس طرح لگ رہا ہے کہ مہنگائی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی اور گیس کا ٹیرف بڑھانے کا کہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات پہ 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کیا, اور خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے. سب سے جو مشکل مطالبہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے آ رہا ہے, جو حکومت کے لیے اسے کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا اور کڑوا گھونٹ ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 300 یونٹ سے کم جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو جو استثنا ہے اسے ختم کیا جائے. اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ جی 100 یونٹ تک جو ہے 100 کے اوپر اس کو لے کے آیا جائے. حکومت کی جانب سے کوشش یہ تھی کہ اس کو 200 کے اوپر جو ہے وہ کر دیا جائے, لیکن آئی ایم ایف نے بالکل کسی صورت جو ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کو آپ کو جو ہے وہ 200 بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سلسلے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2900 ارب تک اب جا چکا ہے. 29 خرب تقریباً بنتے ہیں, وہاں تک یہ آلریڈی سرکولر ڈیٹ جو ہے آپ کے انرجی سیکٹر کا جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے. آئی ایم ایف نے ایک اور بھی بڑا مطالبہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے ڈیزل کے اوپر وہ 40 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دی جائے. اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 15 فروری کو جب دوبارہ جو ہے وہ ریویو کیا جائے گا پیٹرولیم پرائسز کا, تو اس کے اندر جو ہے اس لیوی کو بھی مزید انکریز کر دیا جائے گا. تو آلریڈی اس میں پیٹرول اور ڈیزل کے اندر بہت بڑے بڑے جمپس آئے تھے پچھلی دفعہ جب اس جنوری کے آخر میں, اور اب جو ہے وہ 15 فروری تک جو ہے ایک مزید جمپ آنے لگا. اب ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ اس کے لیے جناب آپ اور میں تیار ہو جائیں, ہماری جو ہے وہ کھال اترنے والی ہے. اب جو ہے وہ چونکہ ٹیکنیکل لیول مذاکرات جو ہیں ہو گئے ہیں, اب پالیسی مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے. تو اب دیکھیں اس پہ کیا بنتا ہے. لیکن ایک اور بھی جو پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملک بھر کی زیادہ تر آئل ریفائنریز میں اب 10 دن یا اس سے بھی کم عرصے کا خام تیل جو ہے وہ باقی رہ گئے. جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ ڈالر کی عدم دستیابی اور لاجسٹک چین جو ہے وہ چونکہ ٹوٹ رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. اور ریفائنریز جو ہیں وہ 8 دن کے لیے بند کر دی گئی ہیں, جس کے بعد یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ بہت بڑی ایک شارٹیج جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریفائنریز نے وزارت توانائی کو خط لکھ کر مطلع کیا ہے کہ ریفائنریز 10 فروری سے خام تیل کا جہاز آنے پر اب دوبارہ اپنا پیداواری عمل جو ہے وہ شروع کریں گی, تب تک کے لیے جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. آئل سیکٹر میں کمپنیز کو پیٹرول کی درآمد کے لیے ایل سیز کھولنے میں بھی شدید رکاوٹ کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ غیر ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے بیسکلی شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جی کون کوئی اتنا بے شرم ہو سکتا ہے. تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی ان کا مقصد پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول خراب کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی بڑی معیشت کو 24 سے 47 نمبر تک تنزلی دی. 24 سے 47ویں نمبر پر آنے والی معیشت کی تباہی بری گورننس, نااہلی اور بے مثال قرضوں کا ثبوت ہے. تو یہ ریاکشن اسحاق ڈار کی جانب سے آیا. اب آ جائیں جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بڑا ایک کروشل دن ہے, اور وہ کروشل دن یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے وہ آج مکمل ہونے پر ان کو عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا.
اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جو ہے وہ پولیس شیخ رشید احمد صاحب کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کرے گی. بیسکلی معاملہ وہی ہے, شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو معاملہ ہے, جو ایف آئی آر کٹی ہے, جو انہوں نے آصف علی زرداری کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جی یہ قتل کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, تو اس سلسلے میں. اچھا, لیکن جو دھینگا مشتی ہے, وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جناب دھینگا مشتی کا کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, تو اس پہ معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید نے کراچی اور مری میں اپنے خلاف جو درج مقدمات ہیں اس سلسلے میں اپنی جو پولیس کی حوالگی ہے, مطلب کہ جی مجھے ان کے حوالے نہ کیا جائے, مری اور کراچی کی پولیس کے حوالے مجھے نہ کیا جائے, اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے. اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے آصف علی زرداری پر قتل کا الزام لگایا تھا, جس کا میں نے صرف حوالہ دیا ہے, میرے خلاف مقدمات میں مدعی متاثرہ فریق نہیں ہے. وہ بیسکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنڈی کے اندر یہ جو مقدمہ ان کے خلاف ہوا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لوکل قیادت کی جانب سے جو ہے یہ فائل ہوا تھا. ان کا یہ اب یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی آصف علی زرداری نے یہ مقدمہ نہیں کیا ہوا تو یہ متاثرہ فریق نہیں ہے, وہ یہ ٹیکنیکلٹی استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی سیاسی بیان بازی کی بنا پر مزید مقدمات درج کرنے سے روکا جائے, نیز آپارا, مری اور کراچی کے مقدمات غیر قانونی قرار دے کر قدم قرار دیے جائیں, کراچی کا مقدمہ اختیار سے تجاوز قرار دیا جائے یا اسلام آباد منتقل کیا جائے. وہ مطلب شیخ صاحب کو پتہ ہے نا جی, میں نے کراچی لے گئے تو وہاں تو سندھ پولیس ہے, اور سندھ پولیس جو ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے, سندھ حکومت کے. سندھ حکومت کس کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو یہ اس وجہ سے شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ میرے نہ بڑی بھینی ہونی ہے جی اگر میں ادھر چلا گیا, تو یہ اس وجہ سے یہ بیسکلی روکا گیا ہے. عدالت کیس کی حتمی فیصلے تک کراچی منتقلی سے روکنے کا حکم جاری کرے. دائر درخواست میں اسلام آباد, سندھ اور پنجاب کے آئی جی, سیکرٹری داخلہ کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. تو یہ جو کہتے تھے نا جی پولیس جو ہے وہ میرا سسرال ہے, تو یہاں پہ تین سسرال والے آ گئے ہیں یہاں پہ شیخ رشید صاحب کو لینے کے لیے. اب شیخ صاحب جو ہے نا وہاں پہ منتیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے ان کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یہ اتنی سی بات ہوتی ہے, سیاسی بیان بازیاں اور اس کے اوپر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو ہے نعرے مارنا اور چیز ہوتی ہے, لیکن جب سامنے آتی ہے نا صورتحال تو پھر یہ اس طرح کی درخواستیں دی جاتی ہیں کہ میں نے انہوں نے حوالے نہ کرنا. شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومتی انتقامی کارروائیوں کے دوران ان کی موت کی صورت میں, اللہ نہ کرے, اللہ ان کو ان کی زندگی لمبی کرے, میں ہمیشہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا, اللہ کرے کہ وہ صحت مند رہے اور ان کی زندگی لمبی ہو. انہوں نے کہا جی ان کی موت کی صورت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 5 قائدین کے خلاف ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کرائے جائیں. 5 لوگوں کے انہوں نے نام لیے. 5 لوگ کون ہیں جناب؟ نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, بلاول بھٹو اور رانا ثناء اللہ. یہ 5 لوگوں کے انہوں نے نام دیے ہیں. تو بیسکلی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ایک قدم اب اوپر چلے گئے ہیں. انہوں نے 4 کے لیے تھے نام, اب وہ 4 کون ہیں انہوں نے آج تک نہیں بتایا ہوا. انہوں نے کہا جی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے دے دی بھی ہے, تو وہ 4 ہیں. شیخ صاحب نے جو ہے وہ 5 نام جو ہیں وہ دے دیے ہیں اور اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا جی اگر مجھے کچھ ہوا تو ان لوگوں کو جو ہے وہ نامنیٹ کیا جائے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اچھا, کل نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فلیٹ سے جب کل باہر نکل رہے تھے تو ان سے یہ سوال کیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ جناب آج کل جو ہے جو بھی جیل سے آ رہا ہے وہ رو رہا ہے, کیا جیل میں حالات اتنے خراب ہوتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے آگے سے جواب دیا جی عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, لگتا ہے انہی کو کہہ رہا تھا جو آج کل رو رہے ہیں. یہ بیسکلی فواد چودھری کے اوپر یہ طنز تھا کہ کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر جو فواد چودھری صاحب بیٹھے تھے, تو یہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو یہ نواز شریف کی طرف سے کامنٹ آیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب اب ایک نئی اینگلنگ جو ہے وہ لینا شروع کر دی ہے مسلم لیگ نون کے بہاف کے اوپر. وہ اینگلنگ کیا ہے؟ شہزاد اقبال صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, جیو کے شو کے اوپر آئے ہوئے تھے. جیو پہ جانے کا بڑا شوق ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو. خیر تو وہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید 28 نومبر 2022 تک عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے. عمران خان کو سڑکوں پر لانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی تھی, اب عمران خان کی سہولت کاری نہیں ہو رہی, اس لیے وہ پاگل ہو گئے ہیں. 28 نومبر کا گھراؤ یہ سب آرمی چیف تعیناتی سے متعلق تھا. اچھا, اب آپ ذرا اس پہ اینگل دیکھیے. یہ میں نے جو نوٹ کیا نا مسلم لیگ نون کا, یہ اب اس میں ایک نئی لائن لے کر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے 2-3 ایسے بیانات آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا کلیئر کٹ پتہ لگ جاتا ہے. مریم نواز نے بھی اس دن اپنی تقریر کے اندر کچھ یہی اینگل دیا تھا اور رانا ثناء اللہ بھی اب اسی کو فالو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی 28 نومبر تک, بلکہ میاں جاوید لطیف صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہی لائن لی ہے. تو میں سمجھ گیا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اس لائن کے اوپر کھیلنے لگ گئی ہے. وہ لائن کیا ہے کہ جی 28 نومبر 2022 تک تو ہمارے پاس حکومت تھی نہیں, اور وہ بیسکلی جو بھی سسٹم بنا ہوا تھا
پورا سسٹم جو ہے وہ تو سپورٹ کر رہا تھا عمران خان کو، اور عمران خان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے سپورٹ کیا جا رہا تھا. ہماری حکومت ایکچولی آئی ہے 29 تاریخ سے، یعنی جس دن سے نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے چارج سنبھالا ہے، تو تب سے ہماری حکومت جو ہے نا چلنا شروع ہوئی ہے، اور تب سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قابو کیا گیا ہے. اور اب یہ میں آپ کو آگے کی یہ اسٹریٹجی یہ کیوں بنائی گئی ہے یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ اب جب یہ الیکشن کیمپین میں جائیں تو یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ جناب ہماری تو تب تک حکومت تھی ہی نہیں. میرا یہ سوال ہے کہ بھائی اگر آپ کی حکومت نہیں تھی تو آپ چھوڑ دیتے؟ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں بیٹھے رہتے ہیں آپ لوگ؟ جب 10 اپریل کو عمران خان صاحب کو آپ نے ہٹایا تھا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو تب سے لے کر اب تک آپ کیا کر رہے تھے پھر بیٹھے ہوئے؟ ہٹ جایا کریں. یہ بالکل وہی والی حرکت ہے جو عمران خان صاحب اب کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس کرسی تھی لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا. بھائی نہیں تھا تو چھوڑ دیا کرو نا یار، بیٹھے کیوں رہتے ہو؟ تو یعنی 10 اپریل کے بعد سے لے کے یہ 28 نومبر تک جو کچھ ملک کے ساتھ ہوتا رہا، اس میں کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. اس میں آپ وزیر اعظم تھے نا، شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم تھے، تو قوم تو آپ سے سوال کرے گی. صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر، میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا، سب کچھ آپ سے سوال کیا جائے گا. تو یہ مجھے پتا ہے، یہ آپ ایک پولیٹیکل سٹنٹس جو ہیں وہ اب یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ جناب ہماری حکومت ایکچولی 29 نومبر سے ہماری سٹارٹ ہوئی ہے، تو ہماری حکومت تو آئے ہوئے مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے. مقصد کیا ہے کہ وہ پیچھے مطلب فار ایگزامپل اپریل میں آئے تھے نا شہباز شریف، تو مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 7 مہینے. تو 7 مہینے جو ہے نا وہ جناب آپ بیچ میں سے نکال دیں. 7 مہینے کو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں کہ جناب مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی جو ہے وہ گورنمنٹ تھی. تو اس طرح لوگوں کو بیوقوف مت بنایا کریں. اگر تھا تو کھل کے بول دینا تھا، اس سے بولنا تھا نا جنرل باجوہ کے بارے میں. ہم جب اس وقت سوال کرتے تھے آپ لوگوں سے اور پوچھتے تھے جناب جنرل باجوہ، تو آپ کہتے تھے جنرل باجوہ صاحب نے بڑا زبردست کام کیا ہے کہ انہوں نے ادارے کو جو ہے اے پولیٹیکل کر لیا ہے. آپ لوگ تو خود ہمیں اس وقت شہادتیں دیتے تھے، اس بات کی گواہیاں دیتے تھے آپ اس بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اب کوئی رول نہیں ہے، اور اب وہ ادارے جو ہے وہ اپنی اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں. یہ وہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ تھا یہ تو آپ لوگ دیتے رہے ہیں اس وقت. تو اب یہ نئی لائن جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جو ہے یہ سٹارٹ کی گئی ہے، اور اسی کو ٹو کیا جائے گا. اب اسی کو جو ہے وہ لے کے آگے چلا جائے گا. اس کے علاوہ جناب کل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر آئی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے جتنے پارلیمنٹ لاجز کے اندر ممبرز جو ہے وہ بڑی دیر سے کمرے اپنے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، استعفے دے چکے ہوئے تھے، کمرے نہیں خالی کر رہے تھے. یار میں دوبارہ وہی کہتا ہوں، کوئی گریس ہوتی ہے یار. جب آپ کے پاس، جب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ملک کس قسم کا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں آپ کے عہدے چلے جاتے ہیں، گڈیاں نہیں چھڑ دے، گھر نہیں چھڑ دے. چھوڑو یار، جاؤ یہاں سے، نکلو. کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے ارب پتی ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، کمرہ نہیں چھڑ دے. کمرہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے یار، اس کو نہیں چھوڑ دے کہ جی حکومت کا کمرہ ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے نہیں چھوڑنا. اس ورنہ ہمیں جب اسلام آباد آئیں گے تو ہمیں ظاہری بات ہے یہاں پہ کرائے کے اوپر رہنا پڑے گا، جیبوں پہ خرچ ہوں گے. ایڈی چھوٹی جی ذہنیت ہے، ایڈی چھوٹی. وہ کل رات کو جو ہے وہ سی ڈی اے کے اہلکاروں نے جو ہے وہ لاجز کے تالے توڑنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا چلو نکلو باہر. سارا سامان انہوں نے نکالنا شروع کیا. مجسٹریٹ اور اے سی کی نگرانی میں یہ تالے توڑے گئے. پہلے مرحلے میں فاروق حبیب، اب آپ سوچیں فاروق حبیب کا کمرہ توڑنا پڑ گیا. فاروق حبیب کا فیصل آباد سے اتنا بڑا یہ نام ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا کمرہ خالی کرایا جا رہا ہے. شرم والی بات ہے. شاہد خٹک، شبیر احمد قریشی، ظہور احمد قریشی، ان کے کمرے جو ہیں وہ خالی کرائے گئے، سامان نکالا گیا وہاں سے. اور اس کے بعد انتظامیہ نے اپنے کمرے جو ہے وہاں پہ اپنے تالے جو ہے وہاں پہ لگائے. شندانہ گلزار صاحبہ، انہوں نے کمرہ خالی کروانے کے لیے انہوں نے مہلت دے دیجیے، مجھے مہلت دے دیں تو میں خود ہی کمرہ جو ہے میں خالی کر دوں. وہ خاتون ہے، کیا ان کا کمرہ جو ہے وہ توڑا جائے. 8 سے زائد ممبران نے رضاکارانہ طور پہ کمرے جو ہے وہ خالی کر دیے. یہ بڑی دیر سے مسئلہ چل رہا تھا، 2 مہینے سے ان کو کہا ہوا تھا بھائی آپ کے استعفے آپ لوگوں نے جب دے دی، جب وانس یو گیون دا ریزگنیشن لیو دا روم. یہ انتظار کرتے نہیں ہمارے استعفے منظور تو نہیں ہوئے نا، ابھی تک منظور تو نہیں ہوئے، تو ہم کمرہ کیوں خالی کریں. تو ساتھ ہی ساتھ دوسرے مرحلے میں جو ہے اب پیر والے دن مزید کمرے جو ہے وہ خالی کروائے جائیں گے. اور بیسکلی 24 جنوری کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا ان کو نوٹس دیا گیا تھا 24 جنوری کو، لیکن انہوں نے کمرے خالی نہیں کیے. ذرائع کے مطابق سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، آفتاب جہانگیر سمیت متعدد ارکان نے متعدد بار نوٹس کے باوجود تاحال پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہ خالی نہیں کیے. اسد کیسر، آپ سوچیں ذرا، سابق اسپیکر ہے یار قومی اسمبلی کا، لیکن کمرہ نہیں خالی کرنا، میں نہیں چھڑنا. کیا ناز ہے یار. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ خبر آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق فی الحال ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے.
دونوں گورنرز کو اس سے متعلق خط لکھنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں. گورنرز کی جانب سے پولنگ کی تاریخ نہ ملنے پر خود الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ تاریخ کا اعلان کرنے کی خبر میں فی الحال صداقت نہیں ہے. یہ کل ایکچولی کل شام کو یہ ریومر جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن اس کو الیکشن کمیشن نے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی کل ہوا یہ تھا کہ کل کورٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن کی ہوئی ہے, تو اس میں جج صاحب کی جانب سے جو ہے یہ ریمارکس آئے تھے کہ اگر گورنرز اگر ڈیٹ نہیں دے رہے تو الیکشن کمیشن خود دے دے. یہ اس پہ بات آئی تھی. تو اس کے بعد شام کو یہ ریومر ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے, تو اس کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ 31 نشستوں پر جو ضمنی الیکشنز ہونے ہیں پہلے مرحلے میں, اس کا شیڈیول جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. یہ ضمنی الیکشن 19 مارچ کو بروز اتوار کو یہ الیکشنز منعقد ہوں گے. کاغذات نامزدگی 10 سے 14 فروری تک جو ہے وہ جمع کروائے جا سکیں گے اور 1 مارچ تک جو ہے وہ واپس لیے جا سکتے ہیں. امیدواروں کو انتخابی نشان 2 مارچ کو الاٹ کر دیے جائیں گے. تو یہ خبر ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفے منظور ہونے پر خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب میں حکومتی اتحاد نے تحریک انصاف کے لیے میدان خالی نہ چھوڑنے پر غور شروع کر دیا. پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا, اب یہ بھی یو ٹرن لینے لگے ہیں. مطلب یہ پی ڈی ایم والے بھی جو ہے یو ٹرن لینے لگے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم لوگ پی ڈی ایم جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کرے گی, لیکن چونکہ ادھر سے عمران خان نے یو ٹرن لے لیا کہ جناب میں جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہا, اور ان کے الیکشن لڑنے کی جو ریزن ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ آلریڈی وہ جو ٹیرین والا کیس ہے, مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے, اس میں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی میں تو اسمبلی میں ہوئی نہیں, تو ٹیکنیکلی طور پہ یہ کیس میرے پہ بنتا نہیں ہے. تو جب آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے اس کے بعد آگے چلے گئے آپ, تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ آپ کا ہی آرگومنٹ جو ہے وہ انویلیڈیٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ کنٹیسٹ نہیں کرے. تو چونکہ انہوں نے یو ٹرن لیا, اب یہ بھی یو ٹرن لینے کا سوچ رہے ہیں کہ جناب اچھا چلو ٹھیک ہے, تسی اپنے بندے لان لگے ہو, تو پھر ہم بھی ادھر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپس میں مشاورتی عمل جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ایکسپریس کے اندر بھی آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے دعوت کے بعد اب آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت پر غور شروع کر دیا ہے. اور پی ٹی آئی کی جانب سے اے پی سی میں شرکت کے لیے شیخ رشید اور اعظم سواتی کو بطور پارٹی نمائندہ نامزد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اب شیخ رشید کہاں سے آئیں گے؟ شیخ رشید تو اندر ہیں, ہو سکتا ہے تب تک ان کی رہائی ہو جائے. اور فواد چودھری کی جانب سے دیے گئے مشورے میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, وہ سیکیورٹی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں. اعظم سواتی کا نام بھی دیا گیا ہے, ان سے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سینئر سیاستدان ہیں اور اے پی سی میں پارٹی کی بہترین نمائندگی کر سکتے ہیں. تو آئی مین دے آر ہیونگ سیکنڈ تھاٹس اباؤٹ دس. پہلے یہ آیا تھا کہ جی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے یو ٹرن ابھی ایک اور یو ٹرن کہہ لو, بٹ میں چاہوں گا, میری خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے. میں پش کروں گا اس بات کے لیے کہ ان کو ہر صورت جو ہے وہاں پہ جانا چاہیے. اٹ از این آل پارٹیز کانفرنس, سب کی شرکت وہاں پہ ضرور ہونی چاہیے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سوچ بچار کر رہی ہے, دیٹ وڈ بی اے گڈ ڈیسیجن. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.